نیکسٹ آیا 92 فل یوما فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. یہ تو دعا تیری قبول نہیں ہوئی کہ تجھے بچا لینے کا سوال نہیں ہے، لیکن تیری لاش کو بچا لیا جائے گا، تیری لاش کو محفوظ رکھا جائے گا. اور کب تک؟ آخر تک. نشانی ہے یہ، قیامت تک کی نشانی ہے یہ. سارے تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے، خلف کا بولے تو تیرے پیچھے جو بھی آنا ہے، یعنی جو بھی آخر تک آنا ہے روز محشر تک، ان کے لیے ایک نشانی ہوگی. تیری یہ جو لاش ہے یہ آخر تک نشانی ہوگی. تجھے تو نہیں بچا لیا جائے گا، تیری دعا نہیں قبول ہوگی، البتہ تیری لاش کو ہمیشہ اسے بچا کر رکھا جائے گا. قانون قدرت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ عذاب سر پر آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے تو کسی کی بھی نزا کی حالت ہو جائے تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوسا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. اس لیے اب فرعون کے عذاب سے نجات پانے کی تو کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا. وہ لاش سمندر کی تہ میں جانے کے بجائے پانی کی سطح پر تیرتی رہی، اندر نہیں گئی، پانی کی سطح پر تیرتی رہی تاکہ سب کو نظر آ جائے، سب دیکھنے والے اسے دیکھ سکیں. اتنی بات تو اس آیت سے واضح ہے. اب آخری زمانے کے مورخین بولے تو تاریخ لکھنے والے، آخری زمانے کے یعنی اب کے مورخین نے یہ ریسرچ کی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام مفتاح تھا، اور اس کی لاش صحیح سلامت دریافت ہو گئی. اب تک یہ لاش قاہرہ کو سوا کائرو CAIRO کائرو مصر میں نہیں ہے، ہاں ایجپٹ. ایجپٹ کے میوزیم میں ہے. اب یہ مورخین بول رہی، ہسٹورینز بول رہی، ریسرچرز بول رہی کہ اس کی لاش اب قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، میوزیم میں رکھی گئی ہے، اور سامان عبرت بنی ہوئی ہے، لوگوں کے واسطے ایک عبرت سامان بن گئی ہے. اگر یہ تحقیق درست ہے تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب یہ کب بول رہا ہے اللہ؟ 1450 سال پہلے. اب تک کا یہ ہے بولے تو یہ ایک کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یہ ریسنٹلی ڈسکور ہوا ہے. سنا ریسنٹلی بولے تو چند سینچوریز بیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب بولی؟ 1500 سال پہلے بولی. تو یہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سچا ہے، حق ہے. کب کی ہونے والا، کب کی معلوم ہونے والا، تب تو معلوم نہیں ہوتا. حضور کو کیا معلوم ہے؟ اس کی لاش رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی لاش کو اللہ نے بچا لیا ہے. یہ معلوم کیا ہے اللہ نے، یہ معلوم کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، کیونکہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش اب بھی محفوظ ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تب لوگوں کو نہیں معلوم تھا. پیرامڈس کے متعلق یا ممیز کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں تھا. وہاں تو حجاز میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسا ہے، انہیں یم کر کو رکھتی ہیں یا انہوں پریزرو کرتے ہیں باڈیز، ڈیڈ باڈیز، یہ سب نہیں معلوم تھا. جب اللہ نے یہ بات کہی ہے تو قرآن کی حقانیت اس سے ظاہر ہو رہی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا. یہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے معلوم ہوتی ہیں ان کو. وہ ہنی بی کا بھی ایک اب آ رہے ہیں، سب یوٹیوبس میں آ رہے ہیں. اب یوٹیوب میں ہنی بی وہ جیسا کام کرتی ہے، کیسا گھر بناتی ہے، اور کون اسے چلاتی. ایک کوئن بھی ہوتی ہے جس کا دوسرا کام نہیں، حکم چلانا اس کا کام ہے، انڈے دینا بھی اس کا کام ہے، دوسروں کا کام نہیں. وہ انڈے بھی ہنی بھی دیتی ہے، دوسرے نہیں. تو یہ سارا یہ کوئی ریسرچر ہے جو عورت یہ بیان کری ہے، اور ایمان بھی لا لی انہیں. ہنی بی کو اسے معلوم ہوا، انہیں ہنی بی میں ڈیل کرنے والی تھی، وہ میدان میں کام کرنے والی تھی. تو اسے قرآن کا معلوم ہوا تو انہیں یہ پڑھ کو ایسے اسے فیکٹس معلوم ہوئے جو آرڈینریلی نہیں پہچان سکتی تھی، نہیں جان سکتی تھی. تو ایسے کئی چیزیں ہیں. ایمبریولوجی کے متعلق ہے، وہ بچے کا یہ جو 3 پردوں میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم میں،
یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ بھی ریسنٹلی معلوم ہے، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے کتنا محفوظ رکھا ہے، اور وہ جونک کے جیسا رہتا ہے نا، لیچ کے جیسا، لیچ کے جیسا رہتا ہے پہلے انیشیل سے، وہ تو کسی کو نہیں وہ معلوم تھا، وہ تو ریسنٹلی معلوم ہوا وہ ہے۔ ذاکر نائک کا ہے نا ہاں سائنس اینڈ قرآن میں ہاں بہت سارے واقعے بیان ہوئے اس کے اندر۔ دیکھیے بہت سارے بات ہے، بہت اچھی ہے بہت کتاب وہ۔ وہ اس میں بھی ہے، یوٹیوب میں بھی آیا ہے وہ، میں ہاں تھوڑے بالکل، اور بہت زیادہ ہے ان کا، سب بیان ہاں کر ہاں دیا انہوں نے، اور ہاں یہ پورا ریفرنس جتنا بھی، دیکھو، ہاں سائنس اینڈ قرآن کر کو آیت نمبر، بہت اچھے سورہ نمبر سب دے رہے ہیں انہوں۔ تو کل۔ ایسا ہے کہ اللہ اس وقت بیان کریا جب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، کہہ رہا ہے اللہ ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی۔ کہاں سے لایا، کہاں بسایا؟ وہاں سے مصر سے لایا اور صحرائے سینا میں لا کر ٹھہرا دیا انہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ ان کا اختلاف تھا، اختلاف کس بات میں تھا؟